اگر کوئی اس عمل کو 7 دن کرے گا اور وہ جو بھی چاہتا ہے وہ نہ ہوا یا حاجت یا دلی مراد پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن عمل کرنے والا میرے دامن کو پکڑ لے اور مجھ سے حساب لے سکتا ہے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے تحریر فرمائے ہیں۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل پیش کیا ہے اور اس عمل کے بارے میں 100% گارنٹی کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس عمل کو کرے گا اور اس کا کام نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو دنیا میں صرف 2 ہی ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب مانا ہے۔ سب سے پہلے ہیں سرکار غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج کا یہ وظیفہ انہی کا عطا کردہ 7 دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ تو زندگی میں انسان کبھی کبھی ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ جہاں وہ کسی کام کو بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ کوئی حاجت ایسی ہوتی ہے کہ جو فوراً پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو فوری طور پر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا مقام آ گیا ہے تو پریشان نہ ہو، اور آج کا یہ عمل صرف 7 دن بتائے گئے طریقے سے کر لینا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی کام یا حاجت کو پورا کرنا ہے تو پہلے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ بے شک میرا یہ کام یا میری یہ دلی حاجت یا دلی مراد اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ دل میں کبھی بھی وسوسے پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ آپ وہ کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس عمل کو کرے گا اور اس کی دنیاوی حاجت یا دلی مراد پوری نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ بس ضرورت ہے تو مکمل ایمان اور کامل یقین کی۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ یا حاجت، پھر چاہے وہ کام آپ کی تجارت کے حوالے سے ہو، نوکری یا جاب کے لیے ہو، کسی انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے ہو، یا شادی کے رشتے کا مسئلہ ہو، یا پھر پسند کی شادی کے لیے ہو، یا کوئی بیماری ہے جس سے شفا نہ ہو رہی ہو، ڈاکٹر نے تمام کوششیں کر لی لیکن مرض سے شفا حاصل نہیں ہو رہی، یا تو پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے لیکن وہ کام آپ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کر لینا۔ یا آپ اپنا خود کا مکان یا تو خود کی دکان خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، یا کوئی گھر کا مسئلہ ہے، گھر میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں سکون نہیں مل رہا، ایک دوسرے کی محبت نہ رہی ہو، یا تو کوئی میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہے جس کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پر قرض کا پہاڑ ہو چکا ہے اور اس کو ادا کرنا ناممکن سا لگتا ہے، یا آپ کے پیسے کسی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں اور وہ شخص آپ کو واپس دینے سے انکار کر رہا ہے، یا تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ سے عزت سے پیش آئے، ہر کوئی آپ کی بات مانے، یا کسی ناراض شخص یا عورت کو منانا ہے، تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے مسئلے کے لیے آپ کی نیت پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی کو جان بوجھ کر اپنی بات منوانے کے لیے عمل نہ کرے، کسی کو اپنی محبت میں پھنسانے کے لیے عمل نہ کرے، صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو آگے جو مسائل کے لیے عمل کرنے کے لیے کہا وہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ سب کو پتہ ہے جو لوگ ہندوستان سے ہیں وہ لوگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف دلی میں ہے اور بہت لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ عمل پیش کیا ہے عوام کی بھلائی کے لیے۔ آج کے اس عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل اتوار کے دن سے شروع کرنا ہے، یعنی سنڈے کے دن سے شروع کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو دن میں کسی دوسرے وقت میں کر لینا، لیکن یاد رہے کہ پہلے دن آپ جس جگہ اور وقت پر عمل کریں گے تو پھر 7 دن تک یہ عمل اسی وقت اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ہر دن وقت اور جگہ کو چینج نہ کریں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو عمل کے لیے جتنی پرہیزگاری بنائے رکھیں گے کامیابی اتنے ہی جلد حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک وقت طے کر لیں اور پھر ہر دن اسی وقت پر عمل کریں گے تو جلدی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپنے کام کی وجہ سے وقت کم ملتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب اس عمل کے لیے سب سے صحیح وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ تو سنڈے کے دن فجر کی نماز جیسے ہی آپ ادا کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی دلی مراد یا حاجت کا دل میں پختہ تصور کرتے ہوئے آپ کو 10 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔
اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، اور پھر آپ یہ دو ناموں کو ایک ساتھ ملا کر 200 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واحدو یا احدو، یا واحدو یا احدو، یا واحدو یا احدو، اس طرح آپ کو 200 مرتبہ یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں، اور پھر آخر میں بھی 10 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت کی یا مراد کی دعا مانگنی ہے۔ ہو سکے تو ہر دن عمل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نظام الدین اولیاء کا وسیلہ لے کر دعا مانگیں۔ اب آپ کو دوسرے دن یعنی پیر کے دن یا سمدو یا فردو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 10 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے دن یعنی منگل کے دن یا حیو یا قیومو، اس کو بھی 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر چوتھے دن یعنی بدھ کے دن یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، ان کو بھی 200 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر پانچویں دن یعنی جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس کو 200 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن یا اللہ یا رحمان، یا تو پھر یا اللہ یا ہو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں خیال رکھے کہ جمعہ کے دن یہ 4 نام میں سے کوئی بھی 2 نام یعنی یا اللہ یا رحمان یا تو پھر یا اللہ یا ہو، ان میں سے کوئی 2 نام 200 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، اس کو 200 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ تو آپ کا یہ 7 دن کا عمل مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں میں ہی آپ کی حاجت یا مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر مان لو کہ آپ کی حاجت 7 دن سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو 7 دن عمل مکمل کرنا ہی ہوگا۔ اگر 7 دن کے بعد بھی حاجت پوری نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ ہر دن کا جس طرح طریقہ پیش کیا گیا ہے ویسے ہی آپ کو عمل کرنا ہے۔ ہر دن اول اور آخر 10 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ ہر دن وقت اور جگہ بھی ایک ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر کسی کو لگے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی میری حاجت کیوں پوری نہیں ہوئی تو وہ اپنے اعمال پر نظر ڈالے، اپنی کمائی پر نظر ڈالے، اور یہ بھی ضرور دیکھے کہ آپ نے نماز پابندی سے ادا کی ہے یا نہیں، اس کے بعد شکایت کرے۔ اگر آپ یہ سب بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی پھر سے 7 دن عمل شروع کر لے، اور ہر بار عمل اتوار کے دن سے ہی شروع کرنا ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، اور اگلے سیٹرڈے کو ختم کرنا ہے، یعنی 7 دن مکمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی، لیکن حاجت بھی نیک ہو، جائز ہو، کوئی ایسی حاجت نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ اس عمل کو لازمی لکھ کر رکھیں، یہ محبوب الہی کا عطا کردہ کامیاب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفے کا حوالہ یہ ہے، یہ عمل حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب فوائد الفوائد میں تحریر کیا گیا عمل ہے۔ صرف 7 دن میں حاجت پوری کرنے کا یہ سب سے آسان وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس عمل کی برکت سے ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ